السلام علیکم جماعت ہشتم، میں ایک بار پھر آپ سب کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ عزیز طلباء و طالبات آپ کو معلوم ہے کہ فزیکل کلاسز میں ہم نے فائنل ٹرم نصاب کا آغاز کر دیا تھا اور تقریباً ایک چیپٹر ہم نے مکمل کر لیا تھا، یعنی کہ نعت جو تھی ہم نے مکمل کر لی، نعت کا پورا مشقی کام کر لیا۔ اور آج ہم سبق فاتح سندھ محمد بن قاسم کی جو ہے بلند خوانی کریں گے۔ میں آپ کے سامنے اس سبق کی مثالی بلند خوانی پیش کرتی ہوں، جو کہ ڈرامے کی صورت میں کتاب میں موجود ہے، اور آپ نے اس کو ویسے ہی سن کر ویسے ہی بلند خوانی آپ نے بھی کرنی ہے۔ تو آئیے ہم سبق فاتح سندھ محمد بن قاسم کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد تھا اور وہ عراق سے تعلق رکھتے تھے۔ صرف 20 برس کی مختصر زندگی میں آپ نے وہ حیرت انگیز کارنامے انجام دیے جو اب افسانہ معلوم ہوتے ہیں۔ بچپن ہی میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ والد کے بعد آپ کے چچا، خالو اور سسر گورنر عراق حجاج بن یوسف نے آپ کی سرپرستی کی اور فن سپاہی کی تربیت بھی دی۔ برصغیر کی تاریخ میں محمد بن قاسم کو نہایت اہمیت حاصل ہے، کیونکہ سندھ کی فتح کے بعد ہی اس خطے میں اسلام پھیلنا شروع ہوا تھا۔ سبق فاتح سندھ محمد بن قاسم ایک ڈرامائی انداز سے ایک ڈرامے کی صورت میں کتاب میں پیش کیا گیا ہے، اور میں آپ کے سامنے پہلے منظر کی مثالی بلند خوانی پیش کرتی ہوں۔ سرندیپ موجودہ سری لنکا سے مسلمانوں کا ایک تجارتی جہاز بحر عرب کی پرسکون موجوں سے کھیلتے ہوئے دبیل قدیم زمانے کی ایک بندرگاہ جو کراچی کے قریب تھی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ یہ جہاز عراق کی جانب محو سفر ہے۔ اس جہاز میں وہ مسلم مرد، عورتیں اور بچے سوار ہیں جو عرب سے سرندیپ آ کر آباد ہو چکے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ تاجر ہیں جو سال 2 سال بعد اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے ملنے اپنے وطن جاتے ہیں۔ دن بھر کا تھکا ہارا سورج ساری دنیا کو اپنی روشن کرنوں سے فائدہ پہنچانے کے بعد غروب ہو چکا ہے۔ سمندر کی موجیں خاموش ہیں۔ جہاز کے مسافر کھانے پینے سے فارغ ہو چکے ہیں اور اب باتوں سے دل بہلا رہے ہیں۔ عورتیں اپنے بچوں کو شہیدوں اور غازیوں کے قصے سنا رہی ہیں۔ دبیل کی بندرگاہ قریب آتی جا رہی ہے۔ اچانک جہاز سے عورتوں اور بچوں کے رونے اور چیخنے کی دردناک آوازیں فضا کی خاموشی کو توڑتی ہیں۔ شاید بحر عرب کے بحری قزاقوں نے حملہ کر دیا ہے۔ جہاز کے 2 مسافروں کی بات چیت۔ پہلا مسافر: یہ کیسا شور ہے؟ دوسرا مسافر: اللہ رحم کرے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پہلا مسافر: شاید کسی بڑی مچھلی نے جہاز پر حملہ کر دیا ہے۔ اسی اثنا میں چند مسافر یہ کہتے ہوئے عرصے کی جانب بھاگے: اپنی اپنی جانیں بچاؤ، سمندری ڈاکوؤں نے جہاز پر حملہ کر دیا ہے۔ اچانک جہاز پر تیروں کی بارش شروع ہو جاتی ہے اور ذرا سی دیر میں بہت سے مسلح ڈاکو جہاز پر چڑھ کر لوٹ مار کا بازار گرم کر دیتے ہیں۔ کئی پیراک مسافر سمندر میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ اچانک ایک عورت کی درد بھری آواز آتی ہے: کاش کوئی حجاج کو خبر کر دیتا۔ ڈاکوؤں کو مسافر کے مال و اسباب پر قبضہ کر کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیتے ہیں۔ دوسرا منظر: ایک وسیع ہال میں بہت سے لوگ اپنی جگہوں پر بادب بیٹھے ہیں۔ اتنے میں نقیب کی آواز سنائی دیتی ہے: نقیب، والی بصرہ حجاج بن یوسف تشریف لاتے ہیں۔ چند لمحوں کے بعد ایک باروب شخص سر پر عمامہ باندھے، عبا پہنے، کمر میں تلوار حمائل کیے شاہانہ وقار کے ساتھ ہال میں داخل ہوتا ہے اور ایک نمایاں جگہ پر بیٹھتے ہی گرجدار آواز میں کہتا ہے: سرندیپ کے مسافروں کو بلایا جائے۔ مسافر ہال میں داخل ہو کر باادب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حجاج بن یوسف اپنے سفر کا ماجرا سناؤ۔ ایک مسافر: سرندیپ سے جہاز کی روانگی اور ڈاکوؤں کے حملے
مال و اسباب لوٹنے، عورتوں اور بچوں کے قیدی بنائے جانے کی دردناک داستان سناتا ہے۔ وہ حجاج کو یہ بھی بتاتا ہے کہ جب اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر میں چھلانگ لگائی تو ایک عورت نے حجاج کو مدد کے لیے پکارا تھا۔ حجاج بن یوسف یہ دردناک داستان سن کر غصے سے کپکپانے لگتا ہے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، آنکھیں شعلے برسانے لگتی ہیں۔ وہ اپنی گرجدار آواز میں کہتا ہے، بہن مت گھبراؤ، میں تمہاری مدد کو پہنچ رہا ہوں۔ ڈاکوؤں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد حجاج، عبدالعزیز، سندھ کے راجہ داہر کو ہمارا پیغام پہنچا دو کہ وہ عورتوں اور بچوں کو ڈاکوؤں کی قید سے آزاد کرا کر مال و اسباب سمیت بصرہ روانہ کر دے۔ اس واقعے سے ہمارے دل کو بڑی تکلیف پہنچی ہے عبدالعزیز۔ بہت بہتر جناب۔ تیسرا منظر، سندھ کا راجہ داہر بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنے دربار میں سونے کے تخت پر بیٹھا ہے۔ اس کا خاص مصاحب اس سے والی بصرہ حجاج بن یوسف کے پیغام کا ذکر کرتا ہے۔ راجہ داہر، مسلم قاصد کو حاضر کیا جائے۔ مسلم قاصد شاہی آداب کے مطابق راجہ داہر کو والی بصرہ کا پیغام پیش کرتا ہے۔ راجہ کا خاص مصاحب اسے پیغام پڑھ کر سناتا ہے۔ راجہ داہر یہ پیغام سن کر غصے سے لال پیلا ہو کر کہتا ہے، بصرہ کے والی نے ہمیں بڑا گستاخانہ خط لکھا ہے۔ شاید اسے ہمارے رعب و دبدبے کا علم نہیں۔ ہم سندھ کے راجہ ہیں، بڑے بڑے راجہ مہاراجہ ہمارے نام سے تھراتے ہیں۔ ہمیں اس دھمکی آمیز انداز میں مخاطب کرنے کی کون جرأت کر سکتا ہے؟ ہماری طرف سے بصرہ کے والی کو لکھ دیا جائے کہ جن سمندری لٹیروں نے یہ حرکت کی ہے وہ ہمارے قابو سے باہر ہیں۔ اگر تم میں ہمت ہے تو ان سے خود آ کر نبٹ لو۔ مسلم قاصد راجہ داہر کا جوابی پیغام لے کر حجاج بن یوسف کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ حجاج راجہ کا جواب سن کر غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور ایک چھوٹا سا لشکر سندھ کی جانب روانہ کرتا ہے۔ یہ لشکر سپہ سالار کی ناتجربہ کاری کی وجہ سے ناکام ہو جاتا ہے۔ اب حجاج اس مہم کے لیے اپنے نوجوان بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم کا انتخاب کرتا ہے۔ رات کے 12 بج چکے ہیں۔ حجاج بن یوسف ملاقات ایک کمرے میں تنہا بیٹھا ہے۔ اتنے میں محمد بن قاسم اجازت دے کر اندر داخل ہوتا ہے۔ حجاج بن یوسف کھڑا ہوتا ہے اور آگے بڑھ کر اپنے قابل فخر بھتیجے کا ماتھا چومتا ہے۔ اس کے بعد دونوں بیٹھ جاتے ہیں۔ حجاج، سندھ کے راجہ داہر نے مسلمانوں سے جنگ چھیڑ کر ان کی غیرت کو للکارا ہے۔ ہمارے پہلے لشکر کی ناکامی نے اس کے حوصلے بلند کر دیے ہیں۔ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ مسلمان عورتیں اور بچے راجہ کے قیدی ہیں۔ محمد بن قاسم، چچا جان، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم راجہ داہر کا غرور خاک میں ملا دیں گے۔ ابھی اس سے مسلمانوں کی تلواروں کے جوہر نہیں دیکھے۔ حجاج، بھتیجے مرحبا، میں نے کچھ سوچ کر ہی تمہیں اس عظیم فوج کا سپہ سالار بنایا ہے۔ حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کو کامیابی کی دعا دیتا ہے اور محمد بن قاسم حجاج سے رخصت ہوتا ہے۔ محمد بن قاسم پچھلی شکست کا اپنے دوست عبید اور مشیروں کے ساتھ جائزہ لیتا ہے۔ راستے کی دشواریوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اسلامی لشکر نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد روانگی کے لیے تیار ہے۔ لشکر کا نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم سفید گھوڑے پر سوار، ہتھیاروں سے لیس فوجی جوانوں کے جھرمٹ میں نمودار ہوتا ہے۔ اسے دیکھتے ہی ہزاروں لوگ تکبیر کے فلک شگاف نعروں سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ محمد بن قاسم انہیں ہاتھ اٹھا کر الوداع کہتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور سندھ کی مہم پر روانہ ہو جاتا ہے۔ طلباء و طالبات، آپ کو میں نے چوتھے منظر کی بلند خوانی پیش کر دی ہے، مثالی بلند خوانی، اور اب ہم اگلی کلاس میں 5واں منظر اور 6ٹھے منظر کی
چھٹے پانچواں چھٹا اور ساتویں منظر تک کی بلند خوانی کریں گے اور مشقی سوال جواب کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔